عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا، یہ کہہ لیں کہ باندھ کر سینے پر رکھا۔ اخرجہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کلام موجود ہے، اور وہ عنعنہ کی وجہ سے ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی، اور اس وجہ سے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شواہد کی بنا پر، جو دیگر کئی احادیث سے یہ شواہد ملتے ہیں، اس کی بنا پر اس حدیث پر عمل علماء حدیث کا، محدثین کا موجود ہے۔ اور اس طرح امام ابن حبان اور دیگر کچھ محدثین کے ہاں یہ روایت بھی درست ہے، جو سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا عنعنہ یعنی کہ تدلیس ان کی معتبر نہیں سمجھتے، ان کے ہاں یہ صحیح روایت ہے۔ جو اس کو کہتے ہیں نہیں ان کا عنعنہ نہیں لیا جائے گا، وہ اس کو سند کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اس ایک وجہ کی بنیاد پر اس حدیث میں اختلاف ہے، باقی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جس بات کو بنیاد بنا کر آج ہمارے ہاں یہ کافی طوفان کھڑا ہوا ہے، آج کل کے دنوں میں سوشل میڈیا پر یہ بہت بات گردش کر رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درست روایت کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہاتھ باندھنے سے متعلق، کیفیت کے متعلق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جگہ ہاتھ رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، تحت السرہ اور فوق السرہ، اس میں احادیث درست موجود ہیں۔ فوق السرہ یہ ناف جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر، تحت السرہ اس کے نیچے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چیزیں ملتی ہیں، لیکن فوق السرہ میں کہاں ہاتھ رکھیں، اس میں درست الفاظ یا درست روایت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف موجود ہے۔ لیکن ہاتھ چھوڑنا اور تحت السرہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاتھ چھوڑنے والا جو امام مالک کا قول لیا جاتا ہے، اور اسی طرح امام مالک کا جو عمل لیا جاتا ہے، وہ شاذ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہیں، اور ان کا اپنا بھی مذہب یہی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے۔ ہم آج جن مالکیوں کو دیکھتے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، بہرحال وہ ایک فقہی ان کا مسئلہ ہے، لیکن جو اس میں بھی درست مسئلہ ہے وہ ہاتھ باندھنے کا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں تحت السرہ ہے، ناف کے نیچے، وہ بھی مسئلہ درست نہیں ہے، اس پر بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ فوق السرہ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ مقام کون سا ہونا چاہیے، ناف کے اوپر کس جگہ پر ہاتھ باندھنے چاہیے، اس میں اختلاف محدثین میں بھی موجود ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آج جو طوفان کھڑا کیا جاتا ہے یہ درست نہیں، اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ ہم محدثین پر جرا کریں۔ ہمیں اصول ہی کتنے پتہ ہوتے ہیں اصول حدیث کے، ہم محدثین پر جرا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں کسی جرا کو کوڈ کریں، محدث کی جرا محدث پر ہو، وہ الگ بات ہے، جس طرح اسماء والرجال میں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کا جو راوی ہوتا ہے، روایت کرنے والا، اس کے بارے میں باریکیاں بھی ذکر کی جاتی ہیں، اس کی اچھائیاں بھی، اس کی برائیاں بھی۔ اب سفیان ثوری رحمہ اللہ کا صرف عنعنہ کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ ثقہ راوی ہیں، ان کی تدلیس کا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے محدثین ان پر جرا کر دیتے ہیں، ورنہ وہ ثقہ راوی ہیں، وہ غلط بیانی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث نہیں گھڑتے۔ صرف ایک اتنی چھوٹی سی بنیاد کو بھی، چھوٹی سی وجہ کو بھی واضح کر کے حدیث کا حکم بتا دیتے ہیں، حدیث کی سند واضح کر دی جاتی، تو پھر باقی احادیث پر بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دیگر بنیادوں پر یا دیگر چیزوں پر جو محدثین نے شواہد ذکر کیے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کے متعلق سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اور دوسرا مسئلہ اگر اس میں واضح کر لیا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے ملتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ، یہ حدیث شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اور دوسرا یہ والا جوڑ، اس جوڑ پر رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھا کرتے تھے، تیسرا یہ طریقہ ہے۔ باقی اس سے آگے جانا، اس طرح کرنا یہ درست نہیں، یہ میرے خیال باہر تھے ہم جب یہ حدیث ہم نے پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقے 3 ہاتھ باندھنے کے متعلق ملتے ہیں۔ اب یہ 3 طریقوں پر آپ ہاتھ رکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ کہاں ہاتھ رکھنا ہے، مسئلہ واضح ہو جائے گا، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی منطق ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ یہ 3 طریقوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں، بائیں کو دائیں پر، بایاں نیچے اور دایاں اوپر، یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کو رکھ لیں اور ہاتھ دیکھ لیں کہاں آپ کے رکھے جاتے ہیں، اگر تو نیچے لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح تو لے جائیں، اگر نیچے جائے گا تو یہ ہاتھ آپ کا یوں ہو جائے گا، بایاں اوپر آ جائے گا، دایاں نیچے چلا جائے گا، بالکل ہی بات الٹ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، اس ہڈی کو اس پر رکھتے ہیں
تو پھر نیچے لے جا کر تو دکھا دیں آپ، اور اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پھر سینے سے بھی نیچے لے کر جا کر دیکھ لیں۔ تو اس لیے اس بحث کا حل بڑا آسان انداز میں ہمیں ملتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے، اسی لیے محدثین نے کہا کہ اس حدیث میں اگرچہ آنا کی وجہ سے ذوف موجود ہے، لیکن اس کے شواہد اتنے مل جاتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بائیں ہاتھ پر دائیں کو رکھ کے سینے پر رکھا، ان الفاظ کو حجت بنایا جا سکتا ہے۔ جب اتنی سی بات موجود ہے تو پھر ہمیں اس طرح کا طوفان بھی نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ باقی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس کے علاوہ جو طریقہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ پھر ہماری نماز میں نقص ہے، وہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ باقی امام مالک کے ہاں جو قول ہے وہ بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ باقی اس پر علامہ ابن عبد البر نے کافی اس پہ تفصیل بیان کی ہے، اسی طرح ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی اس پر کافی تفصیل بیان کی ہے۔ اور اسی طرح جو زیر ناف کا مسئلہ ہے وہ ضعیف روایات سے متعلق ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس پر بھی، اور اس طرح مسند احمد میں بھی ایک اور صحابی سے بھی یہ حدیث ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو درست کرا دیا ہے، مسند احمد میں وہ بھی حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح علماء حدیث ہیں محدثین کے ہاں یہی بات راجح ہے کہ ان تین طریقوں سے آپ ہاتھ فوق السرہ جہاں بھی رکھیں وہ جائز اور درست ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہ دینا چاہیے، نہ اس پر ہمیں کوئی بحث اور جنگ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔